السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ عرب ممالک میں ہوئی ہے۔ میں نام تو نہیں بولتی اس کنٹری کا، لیکن یہ ہوئی ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے ایسا، کیونکہ ایک شہر سے ہیوی لوڈ جو لے کے جاتے ہیں، ٹرالے ہوتے ہیں، یعنی ہیوی لوڈ جو لے کے جاتے ہیں سامان، بڑے بڑے ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ کافی شہروں میں مثلا ایک اگر ملک ہے تو اس کے شہر ہوتے ہیں تو اس میں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تھی لانگ ڈرائیو ہوتی اور انسان کھانا پینا راستے میں رکتا ہے، سب کچھ، یعنی وہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان کا، تو یہ آدمی جو تھا آرمی میں تھا، پہلے آرمی میں تھا، اس کا کام ہی یہی تھا، اسلحے وغیرہ چیزیں، کوئی بھی ایسی ہیوی جو چیز ہوتی تھی وہ لوڈ کر کے تو وہ لے کے جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اس نے آرمی، یعنی اس کے ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر اس کو ایک کمپنی میں اس نے اپلائی کیا کام کرنے کے لیے، تو اس کو ہیوی لوڈ جو ٹرالیز ہوتے ہیں یا ٹرک ہوتے ہیں بہت بڑے، تو وہ اس میں لے کے جا رہا تھا کہ اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا تھا اور وہاں سے لے کے پھر دوسرے شہر آتا تھا۔ تو یہ جو تھا کہ وہ بھائی صاحب جو تھے 10-20 کلومیٹر شروع ہوئے چل کے، جب 10-20 کلومیٹر گزر جاتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھتے تھے کوئی گیس اسٹیشن ہے، پٹرول لے لیتے تھے، وہاں سے کچھ جگہ ہوتی تھی گیس اسٹیشن کے ساتھ، وہاں کچھ کمرے ہوتے تھے جو مسافر آ کے رکتے تھے، جن کو ریسٹ، یعنی جیسے ریسٹ روم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے، موٹیلز بولتے ہیں بعض دفعہ، ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر دیکھا کریں امریکہ، اور اس میں ہمیشہ ایک موٹیلز ہوتے ہیں جہاں کے کمرے ہوتے ہیں، تو کوئی آ کے ادھر سے سٹے ہو، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر وہ تو لانگ ڈرائیو پہ اور سفر پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ابھی وہ رکتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے، صرف اس نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور روڈ کے آگے، یعنی روڈ سے تھوڑا سا پیچھے جہاں کے مٹی ہے وہاں کھڑا ہوا، اشارہ کر رہا ہے کہ روکو۔ اس نے اسے دیکھا، اس نے کہا میں بٹھا لوں، لیکن اس نے نہیں بٹھایا۔ اس نے کہا اس کے پاس نہ کار ہے نہ کچھ ہے، یہ مجھے کہے گا کہ اندر لے کے جا، اور میرے پاس ہیوی لوڈ ہے بہت، یعنی جو سامان ہے میں نے ڈیلیوری ہے بہت ہیوی ہے، تو میں ابھی ان راستوں میں اور مٹی کے راستوں میں نہیں لے کے جا سکتا، میرا سیدھا روٹ ہے۔ اس نے چھوڑ دی، چلا گیا۔ اب دیکھتا ہے آگے جا کے، دیکھتا ہے کہ ایک کار کھڑی ہے، تو وہ اس نے اس کو نہیں بٹھایا۔ پھر دیکھتا ہے ایک کار کھڑی، اس نے کہا کوئی فیملی ہوگی، ظاہر ہے کار کھلی ہوئی ہے اور وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ اسے اشارہ کر رہا ہے کہ روکو گاڑی۔ اب اس نے کہا اتنی بیبان جگہ پہ، چلو اس کو آدمی کو دیکھا تو فیملی نہیں تھی، وہ آدمی اکیلا تھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے آگے گیس اسٹیشن تک جانا ہے، وہاں چھوڑ دو۔ اس نے کہا اوکے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، تو وہ جب بیٹھا تو اس نے کہا، وہ اس سے سوال پوچھنے لگ گیا اس ڈرائیور سے، جس کا نام تھا میرے خیال میں اس کا نام ایسے ہی کچھ تھا، منیر وغیرہ یا ایسا ہی کچھ تھا، یا حمزہ تھا، نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کون؟ اس نے کہا اس کے سوالات کچھ زیادہ نہیں ہو رہے۔ جب یہ اچانک سے مڑ کے دیکھتا، وہ آدمی عجیب سی، اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، لال سی، اور وہ آنکھیں اس کی جھپک نہیں رہی تھی، وہ اس کو دیکھ رہا تھا اور اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اس نے بھی اندر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اس کو پتہ لگ گیا۔ اس نے کہا اگر میں یہ وہ ہمیشہ اس کے سوال، اس کی آواز آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ گئی۔ اس نے اللہ کیا، اس نے کہا اگر میں زیادہ قرآن یا کچھ چیز پڑھوں گی یہ اٹیک نہ کر دے، کیونکہ اس نے اس کے پاؤں دیکھ لیے تھے، وہ انسانی پاؤں نہیں تھے، ایک گدھے کے پاؤں تھے جس پہ بال تھے، اور اس نے اس کے دیکھ لیے کہ یہ انسانی پاؤں نہیں ہے۔ وہ چپ رہا، اندر وہ پڑھتا رہا۔ شکر اللہ کا کیا کہ آگے کوئی گیس اسٹیشن، اس نے کہا اس گیس اسٹیشن پہ مجھے اتار دو۔ اس نے جب اتارا تو پیچھے مڑ کے
मिरर में शीशे में देखता तो कोई भी नहीं था। उसने तौबा कर ली, मैं किसी को अब नहीं बैठाऊँ। आगे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर लौट करके फिर वापस वो एक दिन फिर उसकी सवारी निकली, फिर हैवी लोड उसने की डिलीवरी पहुंचानी थी। उसने सामान रखा ट्रक में और सब कुछ किया और चलता बना। 100 किलोमीटर दूर आता है तो देखता है कि बहुत आगे पीछे सारा सहरा था, कुछ भी नहीं था उसके, या जंगल होता है या फिर आगे जाके सिर्फ सहरा ही रहता है। तो उसने कहा कि मैं अभी थक गया हूँ काफ़ी, तो 100 किलोमीटर चला हूँ तो बहुत थकन महसूस हो रही थी उसको। तो उसने कहा चलो आगे देखता है कि एक बहुत बड़ा सा पुराना सा यानी जगह है, जैसे कह सकते हैं कि पुराना कोई गैस स्टेशन था और उसके साथ कोई पुराने से कमरे थे छोटे छोटे, और बिल्कुल खाली ज़मीन थी, यानी उधर पूरी खाली ज़मीन थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि चलो उतरते हैं देखते हैं। आवाज़ें देता रहा, खटखटाता रहा, एक बना होता। तो उसमें से एक आदमी निकलता है, कहता क्या बात है। एक आदमी निकला, उसकी अजब, उसने कहा मैंने देखा अजीब सी उसकी शक्ल है और वो मुझ पे ऐसे घूर के देख रहा है, मुझे गौर से देख रहा है। उसने कहा चलो ऐसे ही वो सो रहा होगा या कुछ। उसका चेहरा इतना भयानक था उस आदमी का, अजीब सा, यानी बूढ़ा बना हुआ था कोई आदमी। तो कहता हाँ मैं ही मालिक हूँ उस जगह का, तुम्हें कमरा चाहिए दो, मुझे पैसे। उसने पैसे दिए, उसने कहा अपना सामान लेके आ जाओ और ये चाबी लो, ये पहला वाला कमरा तुम्हारा है। उसने कहा ठीक है। उससे कहा था और भी ट्रक वाले शायद आते हैं यहाँ ही रहते, लेकिन उधर उस वक़्त कोई भी नहीं था। वो जैसे ही खाना वाना खा के अपने साथ लेके आया था, खाना वाना खा के अपने कपड़े चेंज करके शावर लिया उसने और वो लेटने की कोशिश अभी कर रहा है। तो क्या हुआ कि अचानक से दरवाज़े पे नॉक होती है, नॉक की होती है दरवाज़े पे। तो वो अभी जैसे कि सोने लगा है और क्या हुआ, कहते कौन है बाहर। उसने कहा शायद ये आदमी होगा, कुछ कहना चाह रहा होगा। फिर दोबारा से आके लेट जाता अपनी जगह पे, फिर नॉक होती है दरवाज़े पे, फिर दस्तक होती है। तो पूछता है कि चलो मैं उठ के देख ही लेता हूँ कौन है। देखा तो कोई भी नहीं था और एक हवा सी चल रही थी बाहर और सन्नाटा था बिल्कुल। उसने बंद करके दरवाज़ा आके, अब वो जब लेटने लगा तो देख रहा है कि साथ वाली जो उसकी जो खिड़की है, विंडो है, तो वो उसके बाहर बच्चों की खेलने की और हंसने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आ रही, जैसे कि कोई बच्चे किसी गार्डन में होते हैं, खेल रहे होते हैं और वो चीज़ें उठा उठा के ना, तो कोई जैसे पत्थर होता है कुछ चीज़ हो तो उसकी विंडो में मार रहे थे। तो उसने कहा कि ये क्या माजरा है, मैं देखता हूँ। उसने कहा जब कोई होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन उस टाइम रात है, कौन बच्चा निकलेगा इतनी रात को और इस सहरा में। तो उसने कहा शायद कोई आजू बाजू पड़ोसी होंगे यहाँ ही करीब करीब, तो हो सकता है, यानी कोई दूसरे कमरे में रह रहा हो या कहीं। नहीं, कोई भी नहीं था। उसने जब विंडो ओपन की तो कोई भी बंदा ना बंदे की ज़ात थी। क्या होता है कि उसने समझ गया ये माजरा क्या है। उसने आराम से ना अपनी चीज़ें उठाई, देखता है तो वो आदमी गायब और वो कमरा भी गायब जहाँ से आदमी निकल के आया था। जाता 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 देखता है जैसे कि यानी अभी जो गया 20 किलोमीटर आगे चला गया, देखता है कि उसका ही कोई जान पहचानने वाला था, दोस्त था उसका। वो भी ट्राला उसने उस जगह पे रोका हुआ था साइड पे और वो वहाँ अंदर उसके सो रहा था। तो उसने उसको आके कहा ये तो मेरे दोस्त का ही ट्रक है, देखता हूँ। उसने विंडो को नॉक किया, उसने कहा क्या कैसे मिलजुल के उसने कहा गए। तो उसने कहा आओ चलो आ जाओ तुम मेरे पास, इधर मेरे पास जो ट्रक है उसके अंदर मैंने बिस्तर लगाए हुए, तुम आ जाओ मेरे पास सो जाओ। उसने अपना लॉक वॉक करके एक दूसरे के पीछे ट्राले ऐसे खड़े कर दी, तो रोड पे ही वो सो गए। लेकिन वो लेटने के पहले कह रहा था यार मेरे साथ ऐसा सा कोई माजरा हुआ है, यहाँ कोई गैस स्टेशन से सो। उसने कहा यहाँ तो 200 क्या 50 किलोमीटर यहाँ से, यानी तुम 100 क्रॉस कर गए हो, लेकिन 150 किलोमीटर दूर है वो गैस स्टेशन जो आएगा।
تمہارے پاس میپ نہیں؟ اس نے کہا میپ تھا لیکن مجھے پتا آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی دھیان نہیں دیا، مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی اس دن، تو میں نے کہا اچانک یہ کہاں سے، حالانکہ مجھے پتا کہ اس روڈ پہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس دن نہیں پتا چلا۔ تو اس نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ ضرور کوئی شیطانی چیز تھی جس نے وہ جگہ بنی، اور تم نے اسے دیکھا اور تم تھکے ہوئے تھے اس وقت نیند میں، تو اس نے اس شیطانی جگہ پہ رات کو یہ والی ایسی کچھ دیر کے لیے وہ چیز جگہ بن جاتی ہے، اور وہ جنات ہوتے ہیں اور محض کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف ان کا ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ تو آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، اپنا ٹرک لے جا کے اس کو ٹرک کو بند کر کے اندر ہی سو جایا کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسے پھر واردات ہوئی، پھر وہ گئے، پھر وہ واپس جب لے کے آیا سواری اپنی، وہ لے کے آیا دوبارہ، کیا ہوتا ہے کہ تیسری بار اور آخری بار تھی، اس نے کہا، اس کے ساتھ بہت واقعے ہوئے ہیں ایسے، تو اس نے کہا کہ ابھی وہ آ رہا تھا واپس، تو جب وہ واپس آ رہا تھا راستے میں کیا ہوا، اچانک سی لوگوں کی شور کی آواز آ رہی ہے انجن کے اندر سے، اور جیسے کہ پیچھے جہاں جو ٹرالا اور ٹرک ہے اس کے پیچھے کوئی لوگ ہیں جو زور زور سے مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کوئی باتیں کر رہے ہیں زور زور سے، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس مثلاً کوئی بات یا ثبوت نہیں ہوتی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کو منتقل کرنا ہوتا ہے، تو جیسے کہ وہ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیررسٹ کو بھی بھگانا اور ایسے سے کوئی بات ہے۔ تو اس نے کہا ضرور میں چیک کروں گا یہ جگہ، یعنی یہ جو ٹرالا ہے میں چیک کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا عجیب سی انجن میں سے آواز آنے شروع کی، اس نے کہا میں جاتا ہوں۔ اس نے جب جا کے ٹرالے کو وہ کھولتا ہے، اوپن کرتا ہے، تو اتنا بڑا ہیوی لوہے کا دروازہ ہے، کنڈا ہے اس کا لگا، وہ کھلا ہے، وہ کھل کے اندر جاتا ہے، ٹارچ لے کے اندر ڈھونڈتا سامان کے، اس نے کہا تھا یہاں تو کچھ بھی، جیسے ہی وہ آگے جا کے بہت آگے زیادہ یعنی ایسے رکھ کے وہ ڈھونڈتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ دروازہ پیچھے سے لاک ہو جاتا ہے، اتنا ہیوی دروازہ لوہے کا، اس پہ وہ کنڈا بھی لگے، وہ کسی انسان کوئی بند کرے تو بند کرے، لیکن وہ لاک ہو گیا۔ اندر شکر کرو کہ اس کے پاس اس کا فون تھا، اس نے ڈائل کیا جلدی سے اپنے ایک دوست کو جو اس سے 100 کلومیٹر ابھی لیٹ تھا وہ، تو اس نے کہا میں تو ابھی آ نہیں سکتا، میں ابھی نکلا ہوں، سامان رکھ کے تو ابھی میں نکلا ہوں، ابھی میں چلوں، لیکن ایک دوسرا جو ہمارا دوست ہے ہمارے ساتھ، وہ 100 کلومیٹر تم سے آگے یعنی ہے، پیچھے آ رہا ہے، تو وہ ابھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس کا 100 کلومیٹر ہوں گے تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اس نے کہا تم اندر ٹرالے میں ہی رہو، جیسے ہی تم سنو گے میں اسے فون کر کے بول دیتا ہوں کہ روڈ میں اس نمبر کا ہیوی جو ہے ٹرک ہے، اس کا یہ نمبر ہے، ایسے سے وہاں رک جانا۔ وہ آدمی پیچھے پھنس گیا، اس کی کسی نے کچھ کر دیا، بند ہو گیا یا کیا مسئلہ ہے نہیں پتا، وہ جب جاؤ گے تو تمہیں پتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی پہنچتا ہے اور وہ زور زور سے ہیلو ہیلو بولتا، زور زور سے ٹرالے کو مارتا ہے، اس نے آواز سن لی، سے زور زور سے مارنا شروع کر دی، چلانا شروع کر دیا، اس نے کہا تھا میں اندر ہوں، نکالو نکالو، اس نے ایک دم سے کھول کے اس کو نکالا باہر، اور جب اس نے اس کو نکالا تو اس نے کہا یہ کیسے، تو کسی طرح انسان ہی بند کر سکتے اس کو لاک کو، اس نے کہا مجھے ایسے سے سنائی دے، اس نے کہا کچھ بھی سنائی دے، تم چپ کر کے اپنی ڈرائیو کرو، یہ ان علاقوں میں جب تم گزرو گے تو تمہارے ساتھ یہی چیز ہوگی، اگر تمہارے پاس ابھی فون نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا تو تم اندر مر جاتے، تم اسی سانس گھٹ کے تم یہاں ہی مر جاتے۔ تو وہ چاہتے کہ جنات وغیرہ یہی چیزیں کہ یہ کام کرو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی اسٹرینج پیپل کوئی بھی ملے باہر، کوئی بھی ایسی اچانک سے کوئی لفٹ نہیں دو، جب آپ کسی کو نہیں جانتے ہو تو نہیں جانتے ہو۔ اور جو ڈرائیورز ہیں خاص کر کے، جو آج کل کے جو یعنی جو ڈرائیور ہوتے ساری رات چلتے رہتے، نہ قرآن لگتا ہے ان جگہوں پہ، ان گاڑیوں میں، ٹرالوں میں، ٹرک میں نہیں لگاتے، اور گانے لگا کے جا رہے ہوتے، یہ غلط ہے۔ شیطان ہمیشہ آتا ہے جب وہ مجوس کے کام، یعنی یہ گانا بجانا سارا، اس کی وجہ سے بھی شیاطین ملتفت ہوتے ہیں، کیونکہ سوچ سے ہی ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، شور ان میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جب سنتے ہیں گانا وغیرہ تو یہ میوزک کی آواز تو یہ آتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن رکھا ہو تو تم ایسے نکل جاؤ گے راستے میں سے کہ کبھی کہیں تم یہیں ادھر سے گزر کے نہیں گے۔
کیونکہ اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے. آیت الکرسی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، آج کل کی گاڑیوں میں سب کچھ لگ سکتا ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ انسان یاد رکھے، اور کبھی بھی اتر کے نہ اترو جب تم اکیلے ہو. اگر سفر میں 2 ہیں تو ٹھیک ہے. آج کل کے جو بڑی ہیوی جو ہوتی ہے لوڈ ڈیلیوری کرنی ہوتی تو کبھی 2 بھی ڈرائیور ہوتے ہیں، ایک تھک کے سو جاتا ہے اور دوسرا کنٹینیو کرتا ہے، پھر دوسرا ایسے. یہ بھی صحیح ہے کہ 2 کا سفر ضروری ہوتا ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے. اکیلا جو سفر کرے اور پھر یہ حرکت ہو اس کے ساتھ اور یہ کرے تو پھر یہ غلط ہے. تو اب یہاں آ کے ہماری اسٹوری ختم ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کا ذکر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر جگہ جہاں بھی جاؤ اللہ کا ذکر. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی لاک یا تالے کو وہ اس پہ بند نہیں ہوتا. تو اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ آپ ویٹ کریں. لیٹ اس لیے ہوگی تھی کہ کوئی میں بزی تھی کسی کام میں، تو اس لیے کچھ طبیعت بھی میری خراب تھی اور اس لیے مجھ سے ہو نہیں گیا، کیونکہ سر میں بہت درد رہا میرے، تو اس لیے میں آپ کو یہ سٹوری نہیں بتا. اور میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اسٹے ایٹ ہوم، آپ گھر میں رہیے. مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں میں گھر میں رہتی ہوں، جب سے کرونا سے پہلے کا، یعنی میں کبھی نکلی نہیں ہوں باہر. تو یہ یاد رکھیں، نہ کسی سے ملیے، نہ نکلیے، نہ کچھ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، نہ میں کسی سے ملتی ہوں، نہ کوئی مجھے جانتا، اور نہ کبھی میں اپنے گھر سے نکلی ہوں. صرف ضرورت کے لیے میں جاتی ہوں، کرونا ہو یا نہ ہو، ایسے میرا یہ ہے. تو جو آپ کو مثلا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یعنی کوئی ایسی بات ہے، مثلا کوئی مجھے کسی نے کہیں جگہ پہ، کوئی ایسی بات نہیں. میں گھر میں ہوں، میں کسی سے نہیں ملتی اور نہ کسی کے پاس جاتی ہوں. میں اپنے گھر میں رہتی ہوں اور اپنا کام سے کام رکھتی ہوں. اور بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ گھر میں بیٹھیں، اور گھر میں اس لیے بیٹھیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ رش میں اور ادھر ادھر ہو جائیں گی تو آپ کو ایک کرونا لگ جائے گا، اور یہ بہت مہلک بیماری ہے. اس سے اسٹے ایٹ ہوم. کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے گھر میں آپ کر سکتے ہیں. گارڈننگ ہے، کچھ بھی ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام جس سے آپ کا وقت پاس ہو جائے. پھر اور گھر میں بھی کوئی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایکٹیویٹی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو میں بھی آپ کو دعاؤں میں، آپ سب کہتی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور میں بھی آپ کے لیے سب کے لیے خیر خیریت کی دعا کروں گی. اور اللہ حافظ. اور شیئر اور لائک اور سبسکرائب مت بھولیے گا پلیز. اللہ حافظ.